بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ پیارا سا ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ شہر کی ایک گلی میں ایک بوڑھی عورت اپنا سارا سامان باندھے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ مکہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھی، کیونکہ اس بوڑھی عورت نے یہ سن رکھا تھا کہ مکہ شہر میں ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں پر اپنا جادو کر دیتا ہے۔ وہ جس سے بھی ملتا ہے اس سے اس کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے اور اس کو اپنے دین اور دھرم میں لے لیتا ہے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے یہ بوڑھی عورت مکہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھی کہ کہیں وہ جادوگر اس کا دین اور دھرم نہ چھین لے۔ اسی وجہ سے وہ اپنا سارا سامان باندھ کر اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا وہ سامان اتنا زیادہ بھاری بھرکم تھا کہ وہ خود اس کو اپنے سر پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اتفاق سے اس گلی سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر وہ بوڑھی عورت فوراً کہنے لگی، اے بیٹے ذرا ادھر آؤ اور میرا سامان میرے سر پر رکھ دو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے پاس گئے اور اس کا سامان اٹھا کر اس کے سر پر رکھنے لگے، مگر جیسے ہی آپ نے وہ سامان اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سامان تو بہت ہی زیادہ بھاری اور بھرکم تھا، اور یہ بوڑھی عورت بہت زیادہ کمزور تھی۔ یہ اس کو اٹھا کر کیسے چلے گی؟ اسی لیے آپ نے وہ سامان اٹھایا اور اس بوڑھی عورت کے سر پر رکھنے کے بجائے اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور کہنے لگے، اماں تم اس بھاری بھرکم سامان کو اٹھا کر کیسے چلو گی؟ اسی لیے اگر تم چاہو تو تمہارا یہ سامان میں وہاں تک چھوڑ آؤں جہاں تم چاہو۔ تم یہ سن کر بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، بیٹے اس سے بڑی مہربانی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری بھرکم سامان اپنے کندھوں پر رکھا اور بوڑھی عورت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہ بوڑھی عورت راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں تم یہ مکہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مکہ شہر میں ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو لوگوں پر اپنا جادو کر دیتا ہے اور ان سے اس کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے۔ اے بیٹے میں نے اپنی ساری زندگی بتوں سے محبت کی ہے۔ میرے باپ داداؤں نے اپنی ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ داداؤں کا دھرم میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ بیٹے اسی لیے مجھے ڈر ہے
کہ اگر میں اس مکہ شہر میں رہی تو کبھی نہ کبھی اس جادوگر کا سامنا مجھ سے ہو جائے گا اور وہ میرے دین اور دھرم کو مجھ سے چھین لے گا اور اپنے دھرم میں مجھ کو داخل کر لے گا۔ بس یہی ڈر کی وجہ سے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے اور آپ چلتے رہے۔ پھر آپ نے اس بوڑھی عورت کا سامان وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک وہ عورت جا رہی تھی۔ آپ نے اس بوڑھی عورت کا سامان وہاں پر رکھا، اس کے حوالے کر کے آپ واپس لوٹنے لگے تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا مجھے اپنا نام تو بتاتے چلو، جب یہاں کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم مکہ شہر کو کیوں چھوڑ کر آئی ہو تو میں ان کو بتاؤں گی کہ مکہ شہر میں محمد نام کا ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں پر جادو کر کے ان سے ان کا دین اور دھرم چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر پھر وہ لوگ مکہ کو برا بھلا کہیں گے، پھر ساتھ میں ان سے کہوں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ اسی مکہ شہر میں اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے جس نے میری بھاری بھرکم میرا سامان اپنے کندھوں پر لاد کر یہاں تک پہنچایا ہے اور میری مدد کی ہے، اور پھر اس طرح سے میں ان کو تمہارا نام بھی بتا دوں گی۔ بوڑھی عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اماں جس جادوگر کے ڈر سے تم مکہ شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہو، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ شہر چھوڑ کر بھاگ آئی ہو، وہی محمد آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران اور پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا کیا سچ میں تمہیں محمد ہو؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اماں، لوگ مجھے محمد کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، اگر تم ہی محمد ہو تو پھر تمہارا مجھ پر جادو چل گیا اور میں آپ کی مرید ہو گئی ہوں۔ اب آپ مجھے بھی جلدی کر کے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ناظرین، اس کے بعد میں اس بوڑھی عورت نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور پھر واپس مکہ شہر میں لوٹ آئی۔ اسی طرح سے مکہ شہر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی۔ وہ اپنی غربت کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی کہ وہ بوڑھی عورت غریبی کی زندگی جی رہی تھی۔ اس کے گھر میں غریبی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے جسم کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ ایک دن جب اس کے بیٹے کی نظر اپنی ماں کے اوپر پڑی تو اسے دیکھا نہیں گیا، حالانکہ اس کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر اس کو اتنی تو عقل تھی کہ ماں کا جسم دکھائی دے رہا ہے۔ جب بچے سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے سیدھا اپنے سگے چاچا کے پاس پہنچا، لیکن چاچا نے یہ کہہ کر اس کو واپس بھگا دیا کہ میرے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی ماں نے اس کو چچا کے پاس جانے سے روکا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ بیٹا چچا کے پاس مت جانا، وہ ہماری کچھ بھی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ ماں تمہارا جسم جگہ جگہ سے دکھائی دے رہا ہے اور میں تمہاری یہ حالت دیکھ نہیں سکتا، بس اسی لیے یہ لڑکا چچا کے پاس چلا گیا تھا۔ مگر چچا نے اس کے ساتھ میں جو سلوک کیا، اس کو دیکھ کر یہ لڑکا روتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں اس لڑکے کو ایک ایسا شخص ملا، وہ پوچھنے لگا، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟
तुम क्यों रो रहे हो? तो ये सुनकर लड़के ने उसे बताया कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है, इसीलिए मैं मेरी माँ के लिए कपड़ा लाने के लिए अपने चचा के पास गया था, मगर उसने मेरे साथ में जो सलूक किया है उसको देखकर मैं रो रहा हूँ। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा, बेटा, अगर तुझे तुम्हारी माँ के लिए लिबास चाहिए तो तू सीधा हरम शरीफ में चला जा, वहां पर तुझे एक मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हुआ मिलेगा। अगर तू अपना दुखड़ा उनके सामने पेश करेगा तो पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, लेकिन एक बात सुन लेना, वो हमारे धर्म में नहीं है, उनका दीन और दूसरा धर्म है। ये सुनकर फिर वो लड़का सीधा अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं चचा के पास गया था, मगर चचा ने मेरे साथ में बहुत बुरा सलूक किया और मुझे मार कर अपने घर से भगा दिया, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे रास्ते में किसी ने बताया कि हरम शरीफ में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, वो वहां पर मिलेगा। अगर मैं उनके पास में चला जाऊं तो मेरी जरूर मदद होगी। माँ ने जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटा ना, उसके पास मत जाना। मैंने सुना है कि वो जादूगर है, वो जिससे भी मिलता है उसका दीन और धर्म छीन लेते हैं। और ये कहते हुए माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, तुम इस बात के बारे में बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, मैं अपना दीन और धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लड़का सीधा हरम शरीफ पहुंच गया। उस लड़के ने देखा कि उस वक्त हरम शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए बैठे हैं। वो लड़का आपके पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं आपसे पहले ही बात बोल देता हूँ, मैं आपका दीन कबूल नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए बेटे, बोलो किस लिए आए हो? वो लड़का कहने लगा कि मेरी माँ का लिबास पूरी तरह से फट गया है, जगह जगह से मेरी माँ का जिस्म दिखने लगा है, मैं मेरी माँ के लिए लिबास लेने आया हूँ। इतना सुनते ही अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत की चादर उतारी और उस लड़के के कदमों में डाल दी। फिर वो लड़का उस चादर को लेकर अपने घर आया और अपनी माँ को वो चादर उड़ा दी। माँ ने पूछा, बेटे, कहीं तुम अपना दीन और धर्म तो उसे नहीं दे आए? तो वो लड़का कहने लगा, नहीं माँ, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है। ये सुनकर फिर वो माँ कहने लगी, बेटा, जिसने रहमत की चादर आज मेरे सर पर डाली है उसका दीन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, उन्हीं का दीन और धर्म सबसे अच्छा है, हमें भी उसी को मान लेना चाहिए। उसके बाद वो माँ अपने बेटे को साथ लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी कि आपका दीन अच्छा है, हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर वो औरत अपने बेटे के साथ में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा एक प्यारा से कमेंट जरूर करें। देखते रहिए नाज़िया ट्यूब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।